انسان کا لہجہ جو ہے اس کا کسی چیز کی اہمیت کو بڑھانے اور گھٹانے میں بڑا دخل ہوتا ہے لہجہ۔ اور یہ لہجہ ایسی چیز ہے جو عام ایک دو نشست میں یا کورس میں یہ سیکھنے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے مستقل لہجوں کا مشاہدہ کرنا پڑتا ہے، مستقل لہجے سننے پڑتے ہیں، دیکھنے پڑتے ہیں۔ ڈھیروں ساری اس کی قسمیں ہیں، کتابوں میں بہت زیادہ لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے انسان کی مختلف اقسام ہیں، اسی طرح لہجوں کی بھی مختلف اقسام ہیں۔ فوجی کا لہجہ کچھ اور ہے، پولیس والے کا لہجہ کچھ اور ہے، بادشاہ کا لہجہ کچھ اور ہے، غلام کا لہجہ کچھ اور ہے، گداگر، سوداگر، مانگنے والا، بھکاری، اس کا لہجہ کچھ اور ہے، جج کا لہجہ کچھ اور ہے، وکیل کا لہجہ کچھ اور ہے، مولوی عالم کا لہجہ کچھ اور ہے، قاری صاحب کا لہجہ کچھ اور ہے، طالب علم کا لہجہ کچھ اور ہے، باپ کا لہجہ کچھ اور ہے، ماں کا لہجہ کچھ اور ہے، اولاد کا لہجہ کچھ اور ہے، کسان دیہاتی اس کا لہجہ کچھ اور ہے، اسکول کالج کا جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، اس کا لہجہ اور ہے، اور جو مدرسے کا طالب علم ہے اس کا لہجہ اور ہے، ریڑھی پہ سودا بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا، سبزی بیچنے والا، اس کا لہجہ کچھ اور ہے۔ اب خطیب کو ان سارے لہجوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ خطیب نے اب مثلا کوئی اگر خطیب خطابت میں بادشاہ اور غلام کا مکالمہ پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں اگر دونوں کے لیے ایک ہی لہجہ رکھتا ہے تب بھی یہ ناکام ہے۔ اب بادشاہ کے لیے بھی بادشاہ والا لہجہ، اور ادھر سے جو خادم غلام ہے، نوکر ہے، اس کے لیے بھی یہ اپنی گفتگو میں وہی بادشاہ والا لہجہ استعمال کرتا ہے، تو یہ اس نے ان کے جو فرق مراتب ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا، دونوں کو ایک جگہ پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ اور اگر دونوں کے لیے لہجہ غلام والا اختیار کرتا ہے تو تب بھی وہی معاملہ ہے۔ پہلی صورت میں اس نے غلام کو نیچے سے اٹھایا تخت پہ بٹھا دیا، دوسری صورت میں بادشاہ کو تخت سے اٹھایا نیچے بٹھا دیا، لہجے کے فرق کی وجہ سے۔ بادشاہ کی گفتگو کے لیے اس کو بادشاہ والا لہجہ رکھنا پڑے گا، اور غلام، خادم اور نوکر کی گفتگو کے لیے اس کو غلام، خادم اور نوکر کا لہجہ رکھنا پڑے گا۔ ایک مریض اور ڈاکٹر کی گفتگو کو یہ بیان کر رہا ہے اپنی تقریر میں، تو ڈاکٹر کے لیے ڈاکٹر کا لہجہ، مریض کے لیے مریض کا لہجہ۔ ایک جج اور وکیل کا آپس کا جو مکالمہ ہے، یہ خطیب صاحب اس کو تقریر میں بیان کر رہے ہیں، تو اس میں بھی جج کے لیے جج کا لہجہ، وکیل کے لیے وکیل کا لہجہ۔ تو یوں آدمیوں کے اعتبار سے بھی لہجوں کا فرق ہوتا ہے، پھر الفاظ کی معنویت کے اعتبار سے بھی لہجے کا فرق ہوتا ہے۔ ہم لہجے کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کسی حقیر چیز کو عظیم بنا سکتے ہیں اور عظیم چیز کو حقیر بنا سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال میں مثلا یہ کہتا ہوں کہ یہ میز میں نے 2000 روپے کا خریدا ہے، یہ میز میں نے 2000 روپے کا خریدا ہے، یہ میز میں نے 2 لاکھ روپے کا خریدا ہے، یہ میز میں نے 2 لاکھ روپے کا خریدا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 2 لاکھ کے لیے لہجہ میں نے 2000 والا استعمال کیا، 2000 کے لیے لہجہ میں نے اب اگر کوئی ایسا ان پڑھ اور جاہل بیٹھا ہے کہ جس کو پتہ نہیں کہ 2000 کتنا ہوتا ہے اور 2 لاکھ کتنا ہوتا ہے، اب اس سے جب آپ اس لہجے میں بات کریں گے کہ یہ میز میں نے 2000 روپے کا خریدا ہے اور یہ کرسی میں نے 2 لاکھ کی خریدی ہے، اب اس سے کوئی بندہ پوچھے کہ آپ کو کیا معلوم ہوا کہ ان دونوں میں سے مہنگی چیز کون سی ہے، تو وہ کون سی بتائے گا؟ میز۔ وہ کہے گا میز مہنگی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بیان کرنے کا جو انداز اور لہجہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز بڑی قیمتی ہے، یہاں جو لہجہ اور انداز ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز قیمتی نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے لہجے میں، جو چیز عظیم ہے اس کے لیے لہجہ بھی عظیم ہو، اور جو چیز حقیر ہے اس کے لیے لہجہ بھی حقیر ہو۔ ایک کتنے کے 2 روپے کی چیز ہے بس،
بھئی یہ فلاں چیز جو آپ جو ہے اس کو نہیں دے رہے، کتنے کی ہے؟ 5 روپے کی چیز ہے، آپ جو ہے دے نہیں رہے۔ بھائی میں یہ چیز اس کو نہیں دے رہا، یہ تو 2000 روپے کی چیز ہے، یہ ایسے برباد کروانی ہے میں نے؟ تب 2000 روپے کی یہ چیز ہے، یہ لہجہ، اور 5 روپے کی چیز ہے، حقیر سی گھٹیا سی چیز ہے۔ اب حقیر رقم ہے تو حقیرانہ لہجہ ہے، عظیم رقم ہے تو عظیم لہجہ ہے۔